یہ وائس میسیج ہے، یہ ذرا سن لیں، یہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مرزا کو کسی طرح گھیرے، اس کو بغیر بتائے مجھے بلا لیں کسی دن۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دوں، اس کی علمیت کی۔ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ دل تو کرا تیرا منہ توڑ دوں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہ وائس میسیج ہے، یہ ذرا سن لیں، یہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مرزا کو کسی طرح گھیرے، اس کو بغیر بتائے مجھے بلا لیں کسی دن۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دوں، اس کی علمیت کی۔ تو آج میری بات بھی یاد رکھ لیں، وہ بھی اپنی بڑی کرامات بیان کرتا ہے، میری بھی کرامت لکھ لیں۔ مرزا مر تو سکتا ہے، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ کسی عالم دین کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ اس سے پوچھیں، میں نے تو اس کو یہ بڑے عرصہ پہلے اس کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا نام مرزا مفرور بیگ ہونا چاہیے۔ وہ مناظرے سے فرار ہے، مکالمے سے فرار ہے۔ اچھا، جو بندہ مناظرے اور مکالمے سے فرار ہو، قرآن و حدیث میں اس کا ایک لاہ عمل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عبد الباسط بھائی، مباہلہ۔ وہ مباہلے سے بھی فرار ہے۔ اب آپ بھی دیکھ لیں، ایک کرامت اس نے کی ہے، ایک ہماری کرامت بھی دیکھ لینا۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی وجہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ اپنے ایکسپوز ہونے کے ڈر سے نہیں بیٹھتا، لیکن پھر بھی ایکسپوز ہو رہا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ ہماری کرامت بابیوں کے اندر بھی کرامت آپ نوٹ کر لو جی، بابیا جو بھی کرامت آ گئی ہیں ابھی اب دیکھ لیں کہ یہ کیسا کیرومینیشن آ گئی ہے کہ کرامتیں اب ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں ثابت۔ پہلی آڈیو میں حضرت کہتے ہیں کہ مرزا کو گھیر کر کسی طرح بغیر بتائے بٹھا لیں، پھر مجھے بھی بلا لیں۔ میں چاہتا ہوں اس کی علمی قابلیت عوام کے سامنے بے نقاب کر دوں۔ یہ آڈیو میں نے خود سنی ہے، ہاں، یہ وہ سنا کے سننی ٹونی نہیں ہے، ایگزیکٹلی میں نے سنی ہے۔ پھر دوسری آڈیو میں یہ پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ وجاد بھائی، یہ آپ کا احسان ہے کہ ایک دفعہ مرزا کو میرے سامنے بٹھا دیں۔ وہی نا ہر بندے کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنانا ہے۔ اب جس کے پاس یہ دو آڈیو ریکارڈنگز موجود ہوں اور یہ واٹس ایپ کے اوپر میسیجز تھے، یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی فون کال ان کی ریکارڈ کی ہے، نہیں، وہ ون سائیڈڈ میسیج ہے۔ تو ان آڈیوز کے ہوتے ہوئے اس نے تو یہ سوچنا تھا کہ واقعتاً انجینئر کیسے بیٹھے گا، یہ تو اتنی گدڑ ببکیاں لگا رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا جناب اس سے تو کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، بتائیں کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا علی بھائی اس وقت تو دو ٹاپک ہیں، نمبر 1 فرقہ واریت اور نمبر 2 مولا علی علیہ السلام، کیونکہ 21 رمضان آ رہا ہے، یوم شہادت۔ میں نے کہا جی کوئی بھی ٹاپک رکھیں، شام بھائی سے پوچھ رہے ہیں، ان کی مرضی کا کوئی ٹاپک ہے تو آپ وہ رکھ لیں۔ ان کا نہیں، یہ 2 ٹاپک ہیں۔ اچھا، ہشام صاحب سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ مولا علی والا ٹاپک تو آپ پھر مجھے چھیڑ رہے ہیں، حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ اپنے ماموں کا آگے دفاع کر لیتا۔ ظاہر ہے یہ ماموں پارٹی کا نمائندہ ہے تو بڑا اچھا موقع تھا، یہ ماموں کا دفاع کرتا، ہم مولا علی کا دفاع کرتے۔ ویسے تو ان کو بڑا شوق ہے، تو یہ اس نے کہا نہیں، فرقہ واریت والا ٹاپک ٹھیک ہے۔ 17 رمضان سے 19 رمضان کے درمیان حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بھی دن رکھ لیں تو میں انشاءاللہ لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، یعنی 7 مارچ سے 9 مارچ کے درمیان 10 دن کا فرق اس دفعہ چل رہا ہے نا۔ 17 رمضان ہوتا تو 7 مارچ 2026 بننا تھا، 19 رمضان 1447 ہوتا تو 9 مارچ 2026 بننا تھا۔ یہ ہمارا طے ہو گیا جی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے، اور میں اتنا خوش تھا اندر سے کہ یار یہ ایک دفعہ کام ہو جائے تو کوئی ہمارے جو بھولے بھالے ورگلائے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اس کو سیغہ راز میں رکھا کہ جب تک یہ پروگرام لائیو نہیں چلتا اس وقت تک ہم کسی سے ڈسکس بھی نہیں کریں گے، ورنہ ہم ٹی وی پروگرامز کا آپ کو پتہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہوگا۔ یہ ہم نے نہیں کیا کہ کہیں کینسل نہ کوئی کروا دے، کوئی مت والا بندہ ٹکر نہ جائے ہشام الہی ظہیر صاحب نو کہ بھائی جی کتنے منجی ٹھکوان چلے ہو۔ تو ہم نے تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کی، اور ویسے ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب یہ کم از کم 2 پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ وہابیوں کی کرامت ہوگی کہ انجینئر کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کم از کم 2 پوڈ کاسٹ کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے گالی گلوچ کا معاملہ کیا۔ تو کرامت پوری کرنے کا جب وقت آیا تو پروگرام تو مر گیا ان کا۔ اینکر نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا جو پروگرام تھا 19 رمضان المبارک والا،
تو وہ تو کینسل ہو گیا. میں نے کہا کیوں کینسل ہو گیا؟ مجھے تھا شاید انتظامیہ نے کینسل کر دیا. تو کہنے لگا وہ جی شام بھائی تیار نہیں ہوئے. میں نے کہا وہ تو آپ کو دھمکیاں لگا رہا تھا کہ بٹھاؤ, اس کو تو چاہیے تھا دنیا کا ہر کام چھوڑ کے اس وقت اس فتنے کے خاتمے کے لیے آتا. میرے اوپر کئی FIRs یہ کٹوا چکے ہیں, انہوں نے دھرنے دیے لاہور میں پولیس کے آفس کے باہر, 295A کٹوائی, B کٹوائی 2023 میں, پھر 2025 میں 295C کٹوا دی. ان کو تو سکون ہی نہیں آتا. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ پبلک میں مجھے ذلیل کریں گے. کہتے ہیں نہیں جی وہ تیار نہیں ہوئے, اور ہم بھی حیران ہوئے کہ ایک طرف تو دھمکیاں لگا رہے تھے, دوسری طرف وہ بھاگ گئے تو پروگرام کینسل. میں نے کہا جی پروگرام تو کینسل نہیں ہوگا, میں سولو آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹاپک ہے آپ کے پاس, جو انہوں نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمانے تھے نا, یا میرے اوپر کوئی اعتراض آپ کے تھرو کرنا تھا, تو آپ وہ سوال لے لیں سارے, مجھ سے کر لیں ڈائریکٹ. تو 35 منٹ کا وہ پروگرام ریکارڈ ہے جی, اشتہارات کو نکال کے 35 منٹ بنتا ہے, یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایک ماسٹر پیس ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. 19 رمضان المبارک 1447 ہجری بمطابق 9 مارچ 2026 منڈے کے دن. اچھا, اب وہ جب پروگرام سٹارٹ ہوا نا, تو ظاہر ہے میں نے تو چٹکی کاٹنی تھی نا. میں نے کہا جی وہ حافظ صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا سلام ان کو عرض کر دیں آپ. مجھے تو پتا تھا کہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں آئے ہیں. اب اس بیچارے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بتایا کہ وہ بھاگ گیا. حالانکہ اس کے اگینسٹ میں ہوتا نا تو ان ساروں نے اتنی لمبی زبانیں کھول کے کہنا تھا انجینئر ناس گیا, کیونکہ اس سے آپ کو ویوز ملتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اینکر ہیں, بڑے دلیر ہیں, جب میری کوئی تعریف کرنے کی باری آتی ہے تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں. انہیں ڈر لگ جاتا ہے کہ محلے کا مولوی نہ کہیں کوئی چڑھائی کر دے. دوسروں کے بارے میں جھوٹی تعریف بھی کر لیں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں, ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اپنی منجی ٹھکواتے ہیں. ہاں جب ان پہ برا وقت آئے گا ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, بل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اگلے پروگرام میں کسی میں لے آئیں. تو میں نے کہا بالکل, امت کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ میری آفر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے, آپ جب چاہیں ان کو بلائیں تو انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ہمیں تھا کہ آگے 21 رمضان کا پروگرام بھی آنا ہے, تو چانسز ہیں کہ وہ آگے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ پروگرام میں نہیں آیا مصروفیت کی وجہ سے, سو کالڈ مصروفیت, لیکن حالت یہ ہے کہ پروگرام وہ لائیو دیکھ رہا ہے اور پروگرام کے دوران اس سے رابطے میں ہے, اور اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا شروع میں چلوا دیا ہے کہ میں پروگرام میں نہیں آیا. حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ بھاگ گیا, ان کا جی وہ نہیں آ سکے, انہوں نے معذرت کر لی ہے. اس کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ یہ ٹروتھ ریویل کیوں کیا ہے. یہ تو کرنا تھا, اخلاقاً کرنا تھا. بھائی تمہارے کہنے کے اوپر پروگرام رکھا گیا تھا, تمہاری 2 واٹس ایپ آڈیوز جو تم نے ریکارڈ کر کے اس کو بھیجی ہوئی ہیں اس کے پاس موجود ہیں. اتنی ہمت نہیں تھی, یعنی کہ کرامت نہیں, وہ کہتا ہے نا وہابیوں کی کرامت بھی آپ دیکھ لیجئے گا, تو کرامت نہیں وہابی دکھا سکتے تھے, یہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو آپ نے حضرت یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ تو اسی دوران وہ جب وقفہ ہوا نا اشتہارات کا, تو مجھے وہ وجاد بھائی کہتے ہیں کہ علی بھائی یہ تو میسج آنے شروع ہو گئے ان کی طرف سے, اور یہ تو بڑی عجیب و غریب طریقے سے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. میں کہا ٹھنڈا رہ, انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کر لینے, ان کو اگلے پروگرام میں بلاؤ یوم علی کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کر لیں گے. بڑا اچھا موقع ہوگا, یہ اپنے ماموں کا دفاع کریں, ہم مولا علی کا دفاع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. 19 رمضان 9 مارچ 2026 کو جب اشتہارات کے دوران دھمکیاں مل رہی تھی, تو اسی وقت میں نے ان کو کہا کہ آپ نہ کوشش کریں 21 رمضان کا پروگرام رکھ لیں یوم علی والا, اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی آڈیوز میرے پاس موجود ہیں, آپ نے خود بلایا تھا, اب آپ کے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ ان کو بلانے کے لیے آپ کے پاس اچھا ذریعہ ہوگا. تو انہوں نے وہ آڈیوز سامنے رکھی, بجائے اس کے کہ وہ پروگرام میں آتے انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی, اور 21 رمضان والے پروگرام سے بھی وہ بھاگ گئے, خود چیلنج کر کے کہ اس کو بٹھاؤ میرے ساتھ اور تمہارا احسان ہوگا. اب 21 رمضان کو ظاہر میں نے تو آنا تھا, میں آ گیا. پھر میں نے آتے ہی پوچھا کہ جی شام بھائی جو ہیں وہ اگر پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری طرف سے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں, اور مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ کوئی نہیں آئے ہیں. تو پھر میں نے ان کو آفر دی کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے چلیں, پھر اگلا کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. اور دیکھیں میں نے کوئی روڈ لینگویج نیشنل ٹی وی پہ استعمال نہیں کی. میں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کو آڈیو ریکارڈنگز بھیجی ہوئی ہیں, جس میں اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ
یہ کبھی بھی سامنے نہیں بیٹھے گا, میرا نام سنتے ہی جو ہے وہ بھاگ جائے گا, اور آپ نے اس کو بتائے بغیر لے کے آنا ہے, پھر مجھے بلا لینا ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. نہ میں نے اس کو کہا کہ تم کئی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکے ہو کہ یہ وہابیوں کی کرامت ظاہر ہوگی, یہ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ بھی میں نے اس کو ٹونٹ نہیں کروایا, کیونکہ میں وہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے امید تھی کہ ابھی رمضان میں 9-10 دن, آلموسٹ 9 دن تو باقی ہیں, تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی طریقے سے آنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے میں نے وہ راستہ کھلا رکھا. پوسٹ لگائی کہ جی پوری دنیا جانتی ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مصروف ہوتا ہوں سوال و جواب کی نشست میں, تو انہوں نے ایسا دن چوز کیا جس میں آ ہی نہیں سکتا تھا, ادروائز میں تو آ جاتا. اور یہ اینکر جو ہے وہ انجینئر کے ساتھ مل کے مجھے ڈی فیم کرنے کی خاطر یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. الٹا اینکر کے اوپر الزام لگا دیا, اور اس بیوقوف نے یہ بھی نہیں سوچا, حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار نے, کہ تیری آڈیوز موجود ہیں جو تو نے خود بھیجی ہوئی ہیں واٹس ایپ کی اس بندے کے پاس. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا کانفیڈنس ان کو کیسے ہے کہ آڈیوز ایک بندے کے پاس موجود ہیں اور اس کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. ان کے پاس بدماش ہیں, غنڈے ہیں. 200 کم از کم مختلف نمبروں سے دھمکیاں موصول ہوئیں اینکر وجاہت کو. اس نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تم نے ہمیں ڈی فیم کر دیا. چور نالے چتر. آپ ذرا ان کا بھیانک چہرہ دیکھیں کہ یہ سامنے سے کیا ہے اور پیچھے سے کیا ہے. یہ ذلیل حرکت وہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے لمبی داڑیوں والے کچھ مولوی بھیجے جنہوں نے جا کے نا وجاہت کے گھر کے باہر جا کے نا اپنی وہ بدماشوں والی گاڑیاں کھڑی کی اور باہر نکل کے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے سامنے آ جائے, وہ بیچارہ پینک کر جائے. یہ بھی حرکت کی اس کو ڈرانے کی خاطر. یہ ساری باتیں مجھے وجاہت نے بتائیں کہ جی اس طرح ہو گیا. میں نے کہا آپ پیچھے کیا رہ گئے یار, تم اس کی آڈیوز جو ہے وہ پبلک کو بتاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے خطرہ نہ ہو. میں نے کہا خطرہ کیا, جو اس نے کرنا ہے کر دیا. حالانکہ میں چاہوں نا تو تم دونوں کو میں نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی خاطر یہ ساری ڈرامہ بازی کی ہے, لیکن ہم وہ ذلیل حرکت نہیں کریں گے. تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ تو نہیں آئے گا, لیکن ہم ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ٹائم دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پروگرام ہم کر لیں گے, حقوق اللہ ورسز حقوق العباد اور بے حیائی کا فتنہ. میں نے کہا اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں گے. اور دل میں نے سوچا کہ میں یہ تیسرے پروگرام میں جب گیا نا تو میں کسی طریقے سے, ظاہر لائیو پروگرام چل رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے بات رکھ دوں گا کہ تیرے پاس تو ریکارڈنگز موجود ہیں, کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس اس کی اپنی ریکارڈ کی گئی آڈیوز موجود ہیں. ہشام الہی ظہیر صاحب نے جو آڈیو ریکارڈ کر کے خود بھیجی ہوئی ہے, یہ کوئی چوری فون نہیں ریکارڈ کیا ہوا. جس طرح یہاں پہ ایک آیا تھا وہ سیاسی جماعت کا فرنٹ مین اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی ریکارڈنگ میں نے کی ہے. ریکارڈنگ آج تک نہیں اس نے نکالی. وہ ریکارڈنگ نکالے گا نا تو اس کے اپنے خلاف جائے گی, اس لیے نہیں نکالی. میں نے تو کہا تھا کر دے پبلک بھائی, ہماری طرف سے اجازت ہے. اس کی ریکارڈنگ وہ والی نہیں تھی, وہ واٹس ایپ کا میسج ریکارڈ کر کے بھیجا ہوا تھا. وہ جناب کل پروگرام ہوا 24ویں روزے کو 14 مارچ 2026. اس پروگرام کا جیسے ہی آغاز ہوا تو میرے پاس تو موقع تھا, میں نے دیکھا کہ لائیو پروگرام چل رہا ہے, تو میں نے کہا اگر حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے تو میرا سلام. تیسری دفعہ سلام ٹھوک دیتا. مجھے پتا تھا نہیں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آج کے پروگرام میں وہ مدعو ہی نہیں تھے. اور میں نے کہا مدعو نہیں ہے تو چلیں اور کسی پروگرام میں آپ بلا رہے ہیں, اور میں نے تو سنا آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں. میں نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے ان سے یہ بات کیمرے میں اگلوا لوں. تو ان کا ہاں جی وہ چھوڑیں, ہمارا تعلق تھا لیکن دھمکیاں لگائیں. تو میں نے کہا میرے علم میں تو ہے کہ آپ کے پاس تو ان کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جو خود انہوں نے کر کے بھیجی ہوئی ہیں. تو اس نے پھر مان لیا کہ ہاں ہیں. وہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے, میں نے آپ کو بتا دی ہے اسٹارٹنگ میں. تو پھر یہ چیپٹر الحمدللہ اس حوالے سے کلوز ہوا. لیکن میں نے پھر بھی اس پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ مستقبل میں بھی عید کے بعد جب ان کا بڑا بھائی آزاد ہوگا, ہاں یہ بڑا بھائی تو میں نے چینل کی پالیسی کی وجہ سے نہیں نا کہا, یعنی کہ شیطان, میں نے کہا عید کے بعد شیطان آزاد ہوگا تو ان کے پاس ایک اسٹرینتھ اویلیبل ہوگی, کیونکہ بڑا بھائی تو شیطان ہے نا ان کا. تو بڑے بھائی کو بھی لے آئیں, درمیانے بھائی جتنے ہیں دیوبند میں, بریلویوں میں, اہل حدیثوں میں, ان سے بھی مشورہ کر لیں. جس طرح حضرت ٹرمپ والے ناشتے کا مشورہ آپ نے کیا تھا, ان سے بھی نوٹس لے لیں. اور عید کے بعد لائیو اسی ریو ٹی وی کے اوپر آنا لائیو ہے بھائی, کوئی ریکارڈڈ پروگرام نہیں, کوئی ایسی جگہ پہ پروگرام نہیں جہاں پہ جھگڑا ہو. اور تمہیں تو ایڈوانٹیج حاصل ہے, تم اسٹوڈیو میں لاہور بیٹھ جاؤ گے, میں تو آن لائن آؤں گا, اپنے ٹائم کے اوپر بول لیں گے. اینکر سوال رکھے گا, آپ سے بھی پوچھ لے گا,
مجھ سے بھی پوچھ لے گا. ہمارا اور تمہارا زیادہ کنفلکٹ تو بنو امیہ کے مسئلے پہ ہے نا, توحید کے مسئلے پہ تو نہیں ہے, رفع الیدین کے مسئلے پہ تو نہیں ہے نا, بنو امیہ کے مسئلے پہ ہے نا. ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, تم بنو امیہ کے ساتھ ہو. ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں علیہم رضوان, تم قاتلین صحابہ کے ساتھ ہو. ہم اہل البیت کے ساتھ ہیں علیہم السلام, تم دشمنان اہل البیت کے ساتھ ہو. تو ٹھیک ہے, اپنا مقدمہ پبلکلی آ کے پریزنٹ کرو, لائیو چلے, پوری دنیا دیکھ لے گی. کوئی بدتمیزی کرے گا تو پکڑا جائے گا. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ آ جائیں گے, اور کوئی ایک آدھ کرامت وہابیوں کی بھی ظاہر ہو ہی جائے گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرامت ہوگی جس دن انجینئر بیٹھے. تو 3 دفعہ تو کرامت کا موقع آپ نے ضائع کیا ہے, ہیٹرک آپ کی ضائع ہو گئی ہے, اور 3 دفعہ میری کرامت ہوگی ہے, ہیٹرک ہوگی ہے کہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. باقی جو انہوں نے گھسے پٹے الزامات لگانے ہوتے ہیں وہ آلریڈی میں نے ریکارڈ کروا دیے ان دونوں بھائیوں کے. اچھا علامہ صاحب, انجینئر محمد علی مرزا, لو جی نہیں منجی ٹھوکر لگی جائے. کیسے لگتا ہے ویسے آپ کو, یہاں آغاز تو یہاں سے کریں گے؟ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کہتے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ عربی والا فتنہ ہے, آزمائش. آپ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ, دیوبندی اسکول آف تھاٹ, بریلوی اسکول آف تھاٹ کہ جید علماء سے اس کے بارے میں رائے لے لیں. وہابی اور ابو جہل بھائی بھائی ہے, دیوبندی اور ابو لہب بھائی بھائی ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں. اور میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں, مجھے بتائیں جو کچھ میں دیوبندیوں کے بارے میں کہتا ہوں کیا بریلوی نہیں مانتے کہ صحیح کلاس لا رہے ہیں؟ اور جو کچھ میں بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں کیا دیوبندی نہیں مانتے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اور جو میں اہل حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کیا شیعہ اور دیوبندی اور بریلوی نہیں مانتے کہ یہ صحیح رگڑا لگا رہا ہے بنو امیہ کے مسئلے؟ کوئی بندہ مقدسات اہل سنت کا اس بندے کے شر سے محفوظ نہیں رہا. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ ماموں پارٹی صحابہ کرام سے لے کر اللہ رسول پر حملہ آور ہے, اللہ رسول پہ حملہ آور ہے. حملہ آور تم لوگ ہوئے ہو جو چندے کھا رہے ہو, نام بیچ بیچ کے کھا رہے ہو. جو بندہ امام ابو حنیفہ کو کہ بھونکتا ہے, رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے, بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے, تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے کہ کفر بول کے یہ کہنا چاہیے مجھے. میں نے ہلکا جملہ بولا ہے, بریلویوں کو تو یہ قیدا بتایا گیا نا, ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹرین میں بات کر رہے ہیں. اس کے بارے میں میرا اور آپ کا, میں اہل حدیث ہوں. اہل حدیث کون ہے بھائی بولو؟ گستاخ. اہل حدیث ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس نے جو یہ لفظ بولا کہ وہ بھونک کے گیا, یہ قابل مذمت اور مرمت نہیں ہے. نہیں, نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے. تو آپ بتا دیں کیا ہے, تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے اور آپ کا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیں. کیا اداروں کو, آئین کو اور قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بریلوی اور دیوبندی پائے جاتے ہیں جو دونوں فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے امام کی سر عام توہین کر رہا ہے, تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ چل اسی کیتی ہے او جانن انہاں دا حق ہے او جانن, اسی گل کیتی او ساڈے نال پہ گل کر لین گے. تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا؟ اگلی بات سنیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد اس نے کہا ہے کہ تابعین رج کے جھوٹے تھے. وہی باتیں ریپیٹ کر رہے, تو ادھر لین کیا آیا بھائی, عام لینا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا ہے, جھوٹی باتیں تو کرتا ہی ہے, لیکن یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا؟ کتنے جاہل ہیں یہ. آپ مجھے بتائیں کس یہودی نے کس کتاب میں 100 دشمنی ہوگی یہودیوں کی, لیکن یہ جملہ نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں نے دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو, کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ اور یہ جملہ مثال دے رہا ہوں بتانے کا عوام کو مقصد کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک وہابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. ہائے ہائے, 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا. جو بندہ امام حسن کو کیش آئی کوئی نہیں, شیعوں کے امام نہیں, ہمارے اہل سنت کے امام نہیں ہے, امام حسن ہمارے بھی امام ہے. مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو امیہ کے بندر بنے ہوئے تھے, اہل بیت کے دشمن تھے, یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. دل تو کر تیرا منہ توڑ.
یہ دعا کریں، یہ کریں یا نہ کریں، میں ضرور کروں گا کہ ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ان کے بڑوں کے ساتھ ہونا ہے۔ آمین۔ کانٹیکسٹ ان کا یہی تھا۔ ادھر بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے، اے وہ کہانی جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاخی کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں، وہ اس طرح نہیں تھا۔ وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھئی حسن بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی۔ اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں، نہ کہ امیر شام کے دفاع میں۔ تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہے یہ لڑاکو تھے نعوذ باللہ، حسین بھی لڑاکو تھے نعوذ باللہ، حسن بڑا صلح پسند تھا، اسی لیے اس نے امیر شام سے صلح کی۔ تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں، امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے؟ یہ تو میں حسن کا مقدمہ لڑ رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کی ہے، شوق سے نہیں کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث حرف آخر ہے، تم تو امام حسن کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، الٹا تم جا کے صلح حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو۔ تو میں تمہاری ڈاکٹر میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آ گئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو حسن شاہی کوئی نہیں، یہ میں نے بات کی تھی۔ اب انہوں نے کہا، حالانکہ جملہ بھی جو انہوں نے کاٹا وہ بھی پرفیکٹ ہے، میں نے کہا تھا کہ کروڑوں حسن بھی ہوں، رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں، میں نے اپنے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا۔ یہ ایبسولوٹ جملہ بھی لیا جائے تو کیا گستاخی ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کرتے ہو کہ نہیں؟